بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صرف 7 دن فجر میں یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لو، 7 دن کے اندر اندر تمہاری ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور اگر تم کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو اس سے نجات مل جائے گی۔ چاہے تم کرائے کے مکان میں رہتے ہو اور اپنا ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہو، یا کاروبار کے حوالے سے پریشان ہو، یا تمہیں نوکری نہیں مل رہی، یا گھر میں دولت اور رزق نہیں آتا اور تم چاہتے ہو کہ تم بہت جلد مالدار بن جاؤ، تو پیارے بہن بھائیوں، یہ 7 دن کا چھوٹا سا عمل ہے جو کرنا بے حد آسان ہے۔ اس عمل کو کرنے میں صرف 2 منٹ لگتے ہیں، لیکن یہ چھوٹا سا عمل تمہاری قسمت اور تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جس حاجت کے پیچھے تم ساری زندگی دوڑ رہے ہو، جو پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ صرف 7 دن کے اندر پوری ہو جائے۔ اس سے بہتر اور سستا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس مجرب عمل سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ضروری ہے، مگر اس سے پہلے لائک کے بٹن کو ضرور دبا دو۔ اکثر لوگ مجھے میسج اور کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم دعائیں کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اب تو ہمیں لگنے لگا ہے کہ شاید دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی لیکن وجہ سمجھ نہیں آتی، تو اس چھوٹے سے واقعہ میں تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ 1970 میں کراچی میں ایک بہت بڑی اور اونچی عمارت تعمیر ہوئی۔ یہ اس وقت کراچی کی سب سے اونچی عمارتوں میں شمار ہوتی تھی۔ اس عمارت کے باہر ایک موچی بیٹھا کرتا تھا۔ موچی بہت غریب اور مسکین شخص تھا۔ اس کے 2 بچے تھے۔ وہ لوگوں کے جوتے پالش کر کے، ان کی مرمت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ کئی سال وہ اس عمارت کے سامنے بیٹھ کر اپنا کام کرتا رہا۔ پھر ایک دن وہ عمارت فروخت ہو گئی، یعنی اس کا مالک بدل گیا۔ نیا مالک بہت مغرور اور امیر شخص تھا۔ اس نے اپنے سیکیورٹی گارڈ کو حکم دیا کہ میری عمارت کے باہر کوئی شخص نہ کھڑا ہو، کوئی فالتو گاڑی یا کوئی غریب یا ریہڑی والا نظر نہ آئے۔ جب موچی حسب معمول صبح آ کر بیٹھا تو گارڈ نے کہا، اب تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے، یہ عمارت بک گئی ہے اور نئے مالک نے حکم دیا ہے کہ کوئی غریب یہاں اپنا کام نہ کرے، کہیں اور جا کر بیٹھو۔ یہ سن کر موچی نے کہا، میں کئی سال سے یہاں بیٹھ رہا ہوں۔ جو لوگ اس عمارت میں کام کرتے ہیں وہ صبح جب آتے ہیں تو اپنے جوتے مجھ سے پالش کروا لیتے ہیں، انہی پیسوں سے میرے بچے کھانا کھاتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے یہاں سے مت ہٹاؤ، میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ اتنے میں وہ نیا مالک اپنی بڑی گاڑی میں آ پہنچتا ہے۔ جب وہ موچی اور گارڈ کے درمیان بحث دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کیا ماجرا ہے۔ گارڈ سارا واقعہ بتاتے ہیں۔ مالک غصے میں آ کر کہتا ہے، تم ان سے بحث کیوں کر رہے ہو؟ اسے اٹھا کر باہر پھینک دو۔ گارڈز نے موچی کو پکڑا اور دور پھینکنے لگے۔ جب وہ اسے دھکیلنے لگے تو موچی روتے ہوئے کہنے لگا، یا اللہ، میں بہت غریب ہوں، میں نے محنت سے اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کمائی ہے، اسی عمارت کی وجہ سے میرے بچے کھانا کھاتے رہے ہیں۔ یا اللہ، اس عمارت کے باہر اور بھی کئی غریب بیٹھتے ہیں، میری دعا ہے کہ یا اللہ اس عمارت کا مالک مجھے بنا دے تاکہ میں کسی غریب کو یہاں سے نہ اٹھاؤں۔ موچی نے یہ دعا 3 بار دہرائی، یا اللہ، اگر تو مجھے اس عمارت کا مالک بنا دے تو میں کسی غریب کو یہاں سے نہ اٹھاؤں۔ یہ سن کر عمارت کا مالک قہقہ لگا کر ہنسنے لگا اور مغرور لہجے میں بولا، تو ایک غریب موچی ہے، تیری کیا اوقات ہے؟ بلکہ تیرے پورے خاندان کی بھی اوقات نہیں کہ اس عمارت کا ایک دروازہ خرید سکے، جا یہاں سے نکل جا۔ پیارے بہن بھائیوں، 10 سال گزر گئے۔ 10 سال بعد وہی غریب موچی 1 کروڑ پتی بن چکا تھا۔
وہی موچی اس عمارت کے مالک کے پاس آیا اور اس عمارت کو خریدنے کی بات چیت کی۔ مالک عمارت بیچنے پر راضی ہو گیا۔ جب سارا معاملہ طے پا گیا تو موچی نے پوچھا، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ مالک نے کہا، نہیں۔ موچی نے کہا، آج سے ٹھیک 10 سال پہلے میں اسی عمارت کے باہر موچی کا کام کرتا تھا، مگر آپ نے مجھے یہاں سے اٹھوا دیا تھا۔ پھر میں نے اپنا ایک کاروبار شروع کیا جس میں اللہ نے مجھے اتنی ترقی دی کہ آج میں اس عمارت کو خریدنے آیا ہوں جس کے باہر میں جوتے پالش کیا کرتا تھا۔ اگر آپ مجھے اس وقت یہاں سے نہ اٹھواتے تو آج بھی میں موچی ہی ہوتا۔ پیارے بہن بھائیوں، اس کہانی سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ بڑی کامیابیوں سے پہلے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم اللہ سے بہت کم مانگتے ہیں، اپنی اوقات کے مطابق کم مانگتے ہیں، جبکہ اللہ کا منصوبہ ہمیں بہت زیادہ دینے کا ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات ہماری دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر تم پر مصیبتیں آئیں تو گھبراؤ نہیں۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی تو یہ نہ سمجھو کہ تمہاری دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ یہ یقین رکھو کہ تم جو مانگ رہے ہو شاید وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں، اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دینے والا ہے۔ اب آؤ عمل کی بات کرتے ہیں۔ یہ عمل تم نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ کوشش کرو کہ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی یہ عمل کر لو۔ جب تم فجر کی نماز ادا کر لو تو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، عمل کی نیت کرو اور اپنی حاجت یا پریشانی کے بارے میں دل میں سوچ لو۔ پھر ایک بار درود شریف پڑھو۔ اس کے بعد پوری ایک تسبیح 101 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھو۔ یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ جب تم پوری تسبیح پڑھ لو تو آخر میں 10 مرتبہ سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھو۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے، 10 مرتبہ پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہاری دعا بھی سن رہا ہے اور قبول بھی فرما رہا ہے۔ دعا کے بعد ایک بار پھر درود شریف پڑھ لو۔ یہی چھوٹا سا عمل ہے۔ 7 دن لگاتار اس عمل کو کرو، یقین اور بھروسے کے ساتھ۔ انشاءاللہ تمہاری جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ میرے لیے بھی دعا گو رہنا۔ ویڈیو کو لائک کرو، کمنٹس میں ماشاءاللہ اور یا سبحان اللہ ضرور لکھو، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔